اتنے دشمنی عالم کفر کے ساتھ نہیں ہے جتنی دشمنی اپنوں کے ساتھ ہے، بلکہ حتیٰ کہ ہمارے سیاستدانوں میں سے بعض کو یہ سوال پوچھا گیا کہ ایک طرف فلاں ہو اور دوسری طرف فلاں دنیا کفر انڈیا ہو تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ تو آپ کو پتا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا ہم انڈیا کے ساتھ، یعنی اپنوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں دنیا کفر کا ساتھ۔ بس یہی ایک آزمائش ہے جو اس امت میں چل رہی ہے۔ اب کوئی بھی اس امت کو اکٹھا کرنے کی راہ پر چلانے کی بات نہیں کرتا۔ کاش اس امت کو انما المؤمنون اخوۃ، اسی سورہ مبارکہ میں مالک نے فرمایا کہ مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے، کافر مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے اس کو الٹ کیا، کیا اپنے سارے تعلقات دنیا کفر کے ساتھ جوڑے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں جوڑے۔ آپس میں وحدت، آپس میں اتفاق، آپس میں اتحاد، آپس کی اجتماعیت، اس کو تار تار کیا، اور کیا بھی غیروں کے کہنے پر۔ دنیا کفر نے ہمیں جو کمزور کیا، وہ کمزوری اسی اجتماعیت کی نفی کی شکل میں تھی۔ انہوں نے ہمیں آپس میں لڑایا، آپس میں لڑا کے ہمارے سارے وسائل اور سورس سے تباہ و برباد کر، اور ہم اسی پر ان کی اتباع میں چلتے رہے کہ یہی ہمارے خیر کا ہے۔ عراق کو ایران کے ساتھ لڑایا، 8 سال تک جب لڑ کے سارے وسائل ختم ہو گئے تو پھر عراق کو کویت کے ساتھ لڑایا، اور جب رہی کھئی کسر بھی ختم ہو گئی تو پھر دنیا کفر چڑھ دوڑی اور سارے وسائل پر قبضہ کر۔ عراق بھی گیا، ایران کی قوت بھی تباہ و برباد کی، کویت کے بھی سارے وسائل لے گئے، سیریا شام کے وسائل لے گئے۔ مسلمان آپس میں لڑتے رہے اور آپس میں ہی لڑا کر دنیا کفر کامیاب ہو۔ یہی آزمائش تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی امت کو سمجھایا، لیکن ہم نے اپنے نبی کے دیے ہوئے اسباق کو، اس دین کو بھلا دیا، اور غلامی کی اس سطح تک پہنچ گئے کہ ہم ذہنی طور پر غلام بن گئے۔ ذہنی طور پر غلام کیسے بنے؟ کہ ہمیں ایک آزاد وطن پاکستان کی شکل میں اللہ نے عطا کیا، دشمن غیر یہاں سے چلے گئے، دنیا کفر انڈیا ہندو وہ بھی الگ ہو گئے، یہ مسلمانوں کے اجتماعی طور پر غالب اکثریت کا ٹکڑا تھا جس کو ہم نے پاکستان کا نام دیا، لیکن ظاہری طور پر آزاد ہونے کے باوجود ہم غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکے، اور جو ذہنی طور پر غلام ہوں ان کا کبھی دین بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائی۔ ہمارے ہاں بھی ہندوستان سے مسلمانوں نے اپنے گھر بار قربان کر کے اپنے مال، جان، عزت و آبرو کی اتنی قربانیاں پیش کی کہ ایک صرف واقعہ سن کے انسان کے جسم کا ہر بال کھڑا ہو جاتا، اتنی قربانی۔
لیکن ساری ہمیں دنیا کفر نے پست پشت ڈال سلمانے کے لیے اپنا کام کیا، اور ہم نے کہا کہ ہاں ہم تو اب بھی آپ کے ہی غلام ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا آرام ہوگا۔ ابھی جدھر دیکھ لیں 57-58 مسلمان ملک ہیں، 2 ارب سے زیادہ تعداد ہے، لیکن سچویشن حالت دیکھ لیں۔ کاش اگر ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہوتا اور مسلمانوں کی نگاہیں گنبد خضرا پر ہوتی، تو اب بھی ابابیل آ سکتے تھے، لیکن ابابیل اس وقت آتے ہیں جب بیت اللہ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اب تو مالک فرمائے گا تمہیں تو ہم نے انہیں 2 ارب کی تعداد میں بنایا ہے، تو اب ابابیلوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اب ابابیل تم خود ہی بنو گے۔ لیکن نہیں، ہم ذہنی پستی میں، ذہنی غلامی میں اس حد تک چلے گئے کہ جو دنیا کفر جاتی ہے، ہم مسلمان جتنے بھی آپ دیکھ لیں، ہر ایک ملک بس انہی کے کہنے پر چلنے کے لیے تیار ہے، اور ہمیں کبھی شعور بھی نہیں آیا کہ یہ ذلت رسوائی ہمارے اوپر ہمارا مقدر کیوں بنا، یہاں تک کہ اب ان یہودیت کا اور عالم کفر کا یہ پلان ہے کہ یہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے، لیکن ہم پورا عالم اسلام بس وہ بھنگ پی کے سویا ہوا، کبھی کسی کی فکر نہیں ہے، کوئی وسائل ذرائع عالم اسلام کی اجتماعیت کے لیے اور قوت کو اکٹھا کرنے کے لیے اور دنیا کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی تمنائیں آرزوؤں کو خاک میں ملانے کے لیے کوئی کچھ نہیں، بلکہ اب تو وہ ادھر وہ مندر بن گئے ہیں عرب ریاستوں، یہ سچویشن ہے۔ اور فحاشی کی وہ شکلیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ مسلمان تو کیا یہود بھی شرما جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے مسلمان ہیں، تو یہ بدقسمتی کی انتہا ہے۔ اور جب یہ عالم ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آتی، اللہ کی مدد اور نصرت اپنے ماننے والوں کے لیے۔ ہم نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، یہ زبان سے کہا۔ دل نے کہا کہ ہم ہزاروں معبود اپنے من میں لیے بیٹھے ہیں، یہود بھی اور عالم کفر بھی، سارے وہ ہمارے معبود ہیں، جو وہ کہیں گے وہ مانیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ صرف زبان تک رہا، ہمارے من میں نہ اتر سکا۔ تو پھر یہی کیفیات، یہی حالات ہوتے ہیں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہاں سے نکالا، فرعونیوں کے جبر، تسلط، قہر سے وہاں سے نکالا، لیکن جب پہنچے سمندر کے کنارے پہنچے تو کہا موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہمیں مروا دیا، اب پیچھے وہ جابر ظالم قوم آئے گی، اب ہمیں تہس نہس کر دی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، فرعونیت تہس نہس تمہیں نہیں کرتی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ سے مانگا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے موسیٰ ذرا اس پانی پر اپنا عصا مارے۔ پانی پر عصا مارا تو 12 راستے بنے، سمندر نے راستے چھوڑ۔ اب یہ دنیا کفر کے سامنے ہوا، اپنا بنی اسرائیل کے سامنے ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ راستے بنوائے، اللہ نے بنا دیے، من گئے، اس راستے میں سے چلتے ہوئے
پار کنارے پر جا لگے، پیچھے سے فرعونی بھی آ گئے، تو انہوں نے دیکھا راستے بنے ہوئے ہیں، وہ راستوں میں وہ بھی اندر داخل ہوئے۔ جب عین وسط میں پہنچے تو میرے مالک نے فرمایا کہ آپ پانی اپنی حالت میں رکھیں۔ تو ساری دنیا کفر، ساری فرعونیت کو اللہ نے اپنے نبی اور نبی کی امت کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہ اعلان ہمارے قرآن مقدس نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب یہ سارے منظر بنی اسرائیل جو اپنے موسیٰ علیہ السلام نبی کی ذات کے اور اس کے اللہ کی قوتوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہے تھے، اس کے بعد کسی کمزوری کی گنجائش باقی رہتی تھی؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب آؤ، اب ہم اپنا ملک آزاد کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا جواب دیا؟ وہ قرآن نے بیان کیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جائیں، اپنا رب لے جائیں اور جا کے ادھر لڑائی کریں، ہم تو لڑائی بڑائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اور جب قوم اجتماعی طور پر غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی نہیں ہیں، وہ غلامی رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اپنے رب سے ہمارے لیے پانی مانگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ میری قوم کے لیے پانی عطا فرما۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو کہا کہ اپنا عصا اس پتھر پر ماریں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹے۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ہر قبیلے کو الگ چشمہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ اب وہاں یہ سر و سامانی کے عالم میں تھے، دھوپ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اوپر دھوپ ہے، دھوپ سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ سے کہیں کوئی اہتمام کرے۔ تو اللہ نے اوپر سے بادلوں کا سائبان تان دیا جو تحفظ کرتا۔ اب ہم اس میدان میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہو گیا، کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ نبی نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ نے من و سلوہ عطا کیا۔ من و سلوہ اترا، چشمے پھوٹے، سارے دشمنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن غلامی نے دنیا کفر کا مقابلہ کرنے کی جذبہ نہیں دیا، پیدا نہیں ہوا۔ یہی اجتماعی طور پر آج امت مسلمان، آقا علیہ السلام کی امت کا یہی عالم ہے کہ یہ غلامی میں جس سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی یار امریکہ کا مقابلہ کہاں آ سکتا ہے، اور ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ جو قوم غلامی کی اتنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو، وہ کبھی اللہ کے دین کی خاطر لڑنے کے لیے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ اور جو خود تیار نہ ہو، ہاں وہ آپس میں اگر ہو نا ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کا موقع، تو اس پر خوب لڑائیاں کریں گے، اپنوں کے مقابلے میں اپنی لڑائیاں کریں گے۔ ہاں ہم نے کوئی لڑائی چھوڑی گروہ بندیوں میں، اور اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم نے وہ بات نہیں مانی۔ تو ہم نے کہا کہ ہم کافروں کے ساتھ ہوں گے لیکن اپنوں کے گردنیں کاٹیں گے۔ تو یہی دعا تھی جو آزمائش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی۔ تو مالک نے فرمایا کہ میرے محبوب، اسی میں تو میں نے آپ کی امت کی آزمائش کرنی ہے کہ کون کس کی نگاہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی ہیں اور کس کی نگاہیں ادھر سے ہٹتی ہیں اور واشنگٹن پر ہوتی ہیں۔ تو
تو اب جب سے عالم اسلام غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بس امت مسلمہ کے احوال آپ کے سامنے ہیں۔ یہ زنجیریں تب ٹوٹیں گی جب پوری امت اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے گی، توبہ، اور ساری امت کی نگاہیں صرف گنبد خضرا پر، اللہ کے رسول کی چوکھٹ پر۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے بغیر امت کا اجتماعی وجود جو ہے وہ کامیابی کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ میں بٹنا نہیں ہے، اگر بٹ جاؤ گے تو پھر ٹوٹ جاؤ گے، اور جب تم اکٹھے ہو گے تو پھر ہماری مدد و نصرت بھی نازل ہوگی۔ آج مسجد اقصی کی آوازیں امت مسلمہ کو پکار رہی ہیں کہ ہمیں تو آزاد کروانے والے چاہیے جو اس سے آزاد کریں، اور آزاد کروانے والے کس عدل کے حامل تھے؟ جب عیسائیوں نے وہاں کہا کہ ہم یہ دروازے کھول دیں گے، فلسطین آزاد ہو جائے، بیت المقدس آزاد ہو جائے، بس آپ اپنے خلیفہ کو ہمارے پاس دیں۔ تو فاروق اعظم مدینہ طیبہ میں تھے، تو امیر المومنین وہاں سے چلے، ایک اونٹ لیا، ایک غلام ساتھ لیا، اور یہ دین جو عدل کا علم بردار ہے، عدل، اپنے غلام کو اپنی سواری پر بٹھاتے، خود مہار پکڑتے، اور جب آپ کی باری ہوتی آپ سوار ہوتے، غلام مہار پکڑتا، اور جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں باری غلام کے سوار ہونے کی تھی اور امیر المومنین کے پیدل چلنے کی باری تھی۔ تو وہاں آپ سے کہا گیا کہ آپ ایسے نہ کریں، میں اپنی باری آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ غلام نے عرض کیا آپ سوار ہو جائیں، باری میری ہے لیکن سوار آپ کو، میں غلام مہار پکڑوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ کہا گیا کہ دنیا کفر سامنے ہے، تو وہ کیا کہیں گے، کیسے ہوگا یہ؟ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اور جب آپ وہاں پر پہنچے تو غلام سوار تھا، امیر المومنین پیدل مہار پکڑے ہوئے چل رہے۔ اور جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ امیر المومنین پیدل چل رہا ہے، غلام کی سوار ہونے کی باری ہے، وہ سواری پر سوار ہے، تو انہوں نے کہا عالم اسلام یہ دروازے ہم کھولتے ہیں، جو امیر المومنین اپنے غلام کے ساتھ اتنا عدل کرتا ہے اس سے بڑا عادل اور کون ہوگا، ہمیں کس سے خطرہ ہے۔ دروازے بیت المقدس کے کھل گئے۔ آج بھی امت مسلمہ کے احوال کا آپ جائزہ لیں تو ہم نے تو اپنے پورے اسلاف کی سیرت کو جو ہے نا دفن کر دیا ہے، اور جب تک اس عدل کے دین کو، عدالت کو قائم نہیں کریں گے یہی حال رہے گا۔ اور باقی آپ کو مزید اور زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارا جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے عدالت کے کیا معیارات ہیں۔